السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بالخصوص شب براءت کا روزہ، شب براءت کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے، شعبان کے مہینے میں آپ بہت روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں سال بھر تک کتنے لوگوں کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، کتنے لوگوں کو مرنا ہے، کتنے لوگوں کی موت ہونی ہے، سال بھر میں کتنے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے، یہ لسٹ تیار کر لی جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کی روح نکالنی ہے، یہ ذمہ داری فرشتے کو دے دی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک جگہ دوسری جگہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، یا مرنے والوں کی لسٹ میں، دنیا سے رخصت ہونے والوں کی لسٹ میں میرا نام لکھا جائے، تو اس وقت میں روزے سے رہوں، یہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شعبان کے 15ویں کو رات میں قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ 15 شعبان کو رات میں قیام بھی کیا کرو اور دن میں روزہ بھی رکھا کرو، دن میں روزہ بھی رکھا کرو۔ کیا پتہ چلا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بہت زیادہ پریشانی نہ ہو، بہت زیادہ کوئی بیماری دقت نہ ہو، تو ہم روزہ رکھیں اور ڈھیروں نیکیاں، ڈھیروں ثواب کمائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور برکت والے روزے کون سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہم روزے وہ ہیں جو شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کی نیت سے، رمضان کے احترام میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے جو رمضان کے مہینے میں ادا کیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو شعبان کا روزہ ہے وہ کس دن رکھا جائے؟ ایک رکھا جائے کہ دو رکھے جائیں کہ ایک رکھا جائے، اور کس دن رکھا جائے؟ تو برادران ملت اسلامیہ 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھ لیں، یا 15 اور 16 شعبان کے روزے رکھ لیں، ایک روزہ رکھ لیں تب بھی جائز ہے، مگر بہتر اور مناسب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس روزے کی نیت کیا ہوگی، اس کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ رات میں سو گئے، یہ ارادہ ہے دل میں کہ انشاءاللہ کل ہم روزہ رکھیں گے، سحری میں بھی اٹھے آپ نے سحری بھی اس نیت سے کی کہ ہم اب روزہ رکھیں گے، یا کسی سبب سحری میں نہیں اٹھ پائے اور ویسے ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور صبح ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ بھی لیا، تو بس اسی ارادے کا نام تو نیت ہے، اسی ارادے کا نام ہی تو نیت ہے کہ 15 شعبان کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی خاص نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رات میں جاگ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دن میں روزہ بھی رکھیں، رات میں جاگیں بھی، تلاوت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، وظیفے بھی پڑھیں، اور اس کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، غم زدہ دل کے ساتھ، رو کر کے، گڑ کر کے، سجدے میں جا کر کے
اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کے تحت دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری دعا بھی قبول فرمائے گا، ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔